بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فَإِن پھر اگر آیت نمبر 13 سورہ حامیم السجدہ 24واں پارہ. فَإِن پھر اگر آرزو وہ منہ موڑ لے فقل تو فرما دے انذرتکم میں ڈراتا ہوں تمہیں صاعقۃً ایک چنگھاڑ سے مثل صاعقتی اس جیسی چنگھاڑ عاد و سمود عاد اور سمود والی اذ جاءتہم جب ان کے پاس آئے الرسول رسول من بین ایدیہم ان کے آگے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ کی قالوا وہ کہنے لگے لو شاء اگر چاہتا ربنا ہمارا رب لانزل ملائکۃ تو ضرور اتارتا فرشتے فإنا پس بے شک ما ارسلتم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو بِهِ کافرون اس کے ساتھ وہ منکر ہے فَأَمَّا عَادٌ بس یہ جو عاد فَاسْتَكْبَرُوا تکبر کرنے لگے فِي الْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق نہ حق وقالوا اور کہنے لگے من اشد منا قوة ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے اولم یروا کیا وہ نہیں دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ الذی وہ جس نے خلقہم پیدا کیا انہیں ہوا وہ اشد بہت زیادہ ہے منہم قوة ان سے قوت میں وکانوا بآیاتنا اور وہ تھے ہماری آیتوں کا یجحدون انکار کرتے تھے ارسلنا علیہم بس ہم نے بھیجی ان پر ریحًا ہوا سرسرًا تند و تیز فی ایام نحسات نحوست والے دنوں میں لنذیقہم تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وعذاب الآخرت اور البتہ آخرت کا عذاب اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے
صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. ترجمہ قرآن اور کچھ اس کی تفسیر، یہ کلاس ہماری چل رہی تھی اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 13 سے آج ہم نے جو ہے وہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ اب روز یہ 10-15 منٹ کی کلاس اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلائیں گے تاکہ کچھ ترجمہ قرآن کے ساتھ کہ صرف ہم عربی نہ پڑھیں، کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ بھی ہو قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. حافظ بن گئے، ناظرہ پڑھ لیا، مخارج پڑھ لیے، تجوید، لیکن جا کے وہی ہم قرآن کے حکموں کا انکار، جھوٹ بول رہے، سود کھا رہے، بے پردگی، بے حیائی، قبروں کے سجدے، غیر اللہ کے سجدے، تو پھر یہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بھی قومیں تھی، انہیں اللہ نے کس طرح وہاں رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، انہوں نے نہیں مانا. ان کا کیا حال ہوا؟ ہمیں بھی روز نصیحت پکڑنے کی ضرورت ہے. بیچ میں کیونکہ کچھ بجلی کی وجہ سے کچھ تعطل ہوا، کچھ پروگرامات تھے، کچھ طبیعت کی ناسازی، تو یہ مستقل کچھ نہ کچھ جو ہے سلسلہ ارادہ تو ہے کہ مستقل ہونا چاہیے، لیکن آ جاتے کوئی ایسے ہمارے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت کے ساتھ دروس قرآن، دروس حدیث اور قرآن کریم کی تلاوت اور اسے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طرح ہمیں کما ہم کو یہاں جو پڑھانے کی، اور اسی طرح یہاں پہ ہمیں جتنی بھی ہماری ہمت قرآن و سنت پر ہمیں خرچ کرنی چاہیے، ہمیں خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس سے پہلے جو آیتیں گزری اس میں اللہ نے توحید کے دلائل، نعمتوں کا ذکر کیا، زمین کو پیدا کیا، اس پہ پہاڑ لگ دیے، ہاں جی کتنے دنوں میں پیدا کیا، پھر روزی کے اسباب، یہ سب اللہ نے پیچھے دنیا والوں کو اللہ نے سمجھایا. اب اس کے بعد دلیل کے بعد اللہ نے زجر و تخویف اخروی ہے. زجر و تخویف اخروی، اگر وہ توحید سے اعراض کرتے ہیں تو آپ فرما دیں اچھا قوم سمود کا، قوم عاد کا حال سنو، ہم تمہیں سناتے ہیں. جیسے ابھی میں نے کہا کہ اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں، تم نہیں ہو اکیلے دنیا میں، اور بھی پہلے آئے تھے، تم نے بھی جانا ہے. انہیں دیکھو اعراض کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے ان کا کیا حال ہوا. میں بھی تمہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آخری پیغمبر، ان کو سمجھا دو، میں بھی تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عذاب ان پر آیا تھا، جو عذاب ان پر آیا تھا. اور ان کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا حال ہوا، قوم عاد کا کیا حال ہوا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کریں، تمام دلائل موجود ہیں. فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں تمہیں ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں اس سخت عذاب سے جیسا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر جس طرح کا سخت عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ جو یہ سورت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس کی ابتدا اور یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے متعلق، یہ جو آیت نازل ہوئی اللہ پاک فرماتے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. امام زمخشری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کشاف میں بعض مورخین کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ موقع پر ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا یہ جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اس نے ہم میں تفریق ڈال دی ہے، ہمارے دین کی عیب جوئی کرتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے عیب جوئی، نبی علیہ السلام کہتے تھے تم کہتے ہو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، ہماری اللہ سنتا نہ ان کی موڑتا نہیں. نبی کہتا ہے نہ بابا، ایک ہی اللہ ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے، اور ان کے آگے نہیں، تم نے اگر مانگنا ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. میری طرف توجہ رکھیں سارے، کوئی بات نہ، میری طرف توجہ. اور یہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے، ترجمہ پڑھا ہے، میں اگلے دن پھر اس کی سنتا بھی ہوں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ دل میں اور ذہن میں اور دماغ میں. وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ دو کان اس لیے نہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے، ہم اکثر یہ دو کان دونوں سے سنو، پھر اس کو دل میں لے کے جاؤ، ہاں، اور دماغ اور دل اور قلب ہر ایک چیز کے ساتھ اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. بہرحال
تو کہنے لگے کوئی ایسا شخص لاؤ جو جادو، کہانت، شعر و شاعری میں سے آگے ہو۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے یہ شعر و شاعری ہے جو قرآن علیہ باللہ، جادو ہے یہ جو باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے عتبہ بن ربیعہ کو کہا یہ بندہ صحیح ہے، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں مناظرے کے لیے بھیجا۔ عتبہ نے جناب نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یہ واقعہ سنیے، اپنے ذہن میں بٹھائیے، پھر آپ سے بھی سوال کروں گا میں۔ وہ کہنے لگا تو اچھا ہے یا تیرا باپ عبداللہ؟ پھر کیا تم بہتر ہو یا تمہارے جد امجد عبد المطلب اور ہاشم؟ آپ خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگا اگر آپ اپنے آبا و اجداد کو اچھا سمجھتے ہو تو پھر وہ انہی معبودوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے جن کی ہم کرتے، اگر وہ ان کی کرتے تھے آپ بھی ان کی کریں، اور اگر تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے تو بات کر، ہم تیری بات سنیں گے۔ پھر کہنے لگا خدا کی قسم قوم کے لیے تجھ سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہے، جس نے ہماری ساری چیزیں، ہماری اتفاق سب کچھ توڑ دیا ہے، سب کو نفاق میں بدل دیا ہمارے اتفاق کو۔ سن اللہ اکبر۔ لوگ سمجھتے ہیں مال کی طلب ہے، ان کو جائیداد کی طلب ہے، لیکن جو پیغمبر ہوتے ہیں یا ان کے وارث ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اسلام نافذ ہو، حکومت میں بھی آ کے وہ یہ چاہتے ہیں اسلام نافذ ہو۔ اگر تجھے مال کی طلب ہے ہم تمہیں عرب کا امیر ترین آدمی بناتے۔ وہ کہنے لگا تجھے نکاح کی خواہش ہے، ہاں تو ہم جیسے جس کی بیٹی کے ساتھ چاہے ہم آپ کا نکاح کرائیں، ہم میں سے جس کی بیٹی کے ساتھ۔ جب یہ کہہ کر عتبہ خاموش ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کہنا تھا کہہ لیا؟ کہنے لگا جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میری بات سنو۔ یہ ہوتا ہے اصل، ہر ایک اپنی بات کر لے، پھر اپنا بندہ قرآن ان کو سنائے، اللہ کی نہ سنائے، ہر ایک کو کیا سنائے؟ قرآن حدیث، دین سناؤ، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی بحث کرے، قرآن سناؤ، حدیث سناؤ۔ ابو جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جب بھی ہم کو بٹھاتے تھے ہر تیسرے مہینے سب اولاد کو ایک ساتھ اپنی اور دیگر جو ان کے متعلق واقعات صحابہ کے، قرآن کی آیتیں، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بات سنو۔ آپ علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ سورت شروع کر دی، اللہ اکبر۔ اب وہ جہاں کا تھا وہ وہیں پہ ہکا بھکا رہ گیا۔ نبی علیہ السلام پڑھتے گئے 13ویں آیت تک۔ اس یہ جو بھی آیت ہم پڑھ لیں نا، مثل صاعقۃ عاد و ثمود پڑھا، عتبہ سے رہا نہیں کیا، اس نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ رکھ دیا، منہ پہ رکھ دیا، کہنے لگا خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اس کے اندر سے حالت عجیب ہونے لگی۔ قرآن جو دل سے سنتا ہے نا، اس طرح میں آپ کچھ عربی قرآن کی تلاوت سنو، کس طرح لطف آتا ہے آپ سنتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، تو بہرحال وہ قریش والے جو تھے نا جنہوں نے اس کو بھیجا تھا، ان کے پاس نہیں گیا، گھر جا کے بیٹھ گئے، دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، کسی سے بات نہیں کی۔ قریش کو تشویش ہوئی کہ شاید یہ بھی بے دین ہو گیا، انہوں نے خود عتبہ سے گفتگو کی۔ وہ غصے میں آ کے کہنے لگا میں نے کائنوں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، شاعروں کی باتوں سے بھی واقف ہوں، لیکن آج جو میں نے محمد علیہ السلام سے سنا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، یہ شاعروں کا کلام نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا تم جانتے ہو محمد علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے خطرہ ہو گیا ہے جو قوم اور عاد اور سمود پر جو عذاب جس سے وہ ڈراتا ہے، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے یہ سمجھایا اس واقعے کے پس منظر میں، اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ کی دعوت سے اعراض کریں، آپ کہہ دیں میں تمہیں اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود پر آیا تھا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس آئے رسول ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی۔ اب یہاں یہ اشکال ذہن میں آتا ہے رسول تو ایک ہی تھے،
اور یہاں پہ رسول بہت سارے رسول، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہر قوم کے پاس بہت سارے رسول آئے تھے. ان کے پاس کتنے آئے ہوں گے؟ ایک اور جواب یہ ہے کہ رسول تو ایک ہی ہے، لیکن گویا ایک رسول کا جھٹلانا گویا سب رسولوں کا جھٹلانا ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کا جو مشن تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے پیغمبر علیہ السلام سب نے ایک ہی دعوت دی، او عبد اللہ، او عبد اللہ، او عبد اللہ، او عبد اللہ، سب کا او عبد اللہ، ایک ہی دعوت سب نے دی، اللہ کی عبادت. اسی لیے قوم نوح لما کذبوا الرسل، سورہ فرقان میں آیت نمبر 37 کہ قوم نوح نے جب جھٹلایا رسولوں کو، حالانکہ انہوں نے رسولوں کو نہیں جھٹلایا تھا، صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ نے فرمایا رسولوں کو، یعنی ایک نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، گویا کہ سب رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا. اسی طرح یہ جو فرمایا آگے سے پیچھے سے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جہت سے انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے، جو پیغمبر نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ہر طرح سے جھٹلایا ہی جھٹلایا. جیسے شیطان ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان نے کہا تھا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں. کیا مطلب؟ یہ مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں، مطلب یہ ہے دنیا، عقبہ، خواہشات، دین، ان ہر اعتبار سے میں تیرے بندوں کو جھٹلاؤں گا. بہرحال آگے کہنے لگے قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون. انہوں نے دعوت کے جواب میں کہا کہ یہ تو ان پیغمبروں کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، یہ تو کھانے پینے کے محتاج ہے. اگر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا ہی ہوتا نا، فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر بنا کے بھیجتا. بہرحال فاما عاد، قوم عاد کو اپنی شوکت پہ، شان و شوکت پہ بڑا ناز تھا، غرور و تکبر پہ اتر آئے. ہاں وقالوا من اشد منا قوة، کہنے لگے کون ہے ہم میں سے زیادہ قوت کے اعتبار سے، کون ہے ہم میں سے زیادہ قوت اعتبار سے. یعنی انہیں سمجھنے کی توفیق ہی نہ ملی، وہ مسلسل انکار کرتے رہے، غرور استکبار کی وجہ سے انہوں نے سننا تک بھی گوارا نہیں کیا. یہاں پہ اللہ نے انہی کا تذکرہ، کیونکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے تھے، پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت مکان بناتے تھے. ہاں جی، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قوم کو اپنی جسمانی قوت پہ بڑا غرور تھا. اللہ نے ان کے تکبر میں جواب دیا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا وہ نہیں دیکھتے وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، یہ جن پہاڑوں کو تراشتے وہ پہاڑ کو بنانے والا بھی کون ہے؟ یہ ہاں اپنی قوت کی طرف جو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طاقت کی طرف دھیان نہیں دیتے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، ہماری آیتوں کا انکار کرتے. اب کیا ہوا نتیجہ دیکھو، نتیجہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. نہیں مانو گے، ٹی وی، فلمیں، گانے، ڈرامے، بے حیائی، آنکھوں سے غلط، کانوں سے غلط سننا، آنکھوں سے غلط دیکھنا، منہ سے غلط بولنا، ہاتھوں سے غلط کام کرنا، بے حیائی کی طرف چل کے جانا، نمازوں کا چھوڑنا. ہاں جی، اللہ فرمایا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا سب سے بڑا تکبر والا دعویٰ یہ تھا قوت اور طاقت میں ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میری مخلوق میں ایک چیز ہے جسے ہوا کہتے ہیں، میں اس ہوا کو ایسا چلا دوں گا تمہارا ستیہ ناش کر دے گا. اللہ اکبر. ہاں اب کیا ہوا؟ فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. اللہ نے ایک کمزور مخلوق ہوا کو ان پہ مسلط، 7 رات 8 دن تک ہوا چلتی ہے. جیسے ابھی تھوڑی وہ جیسے طوفان پہ پہلے ہوا چلتی ہے، اگر یہ تھوڑی بڑھ جائے تو کہاں مکانات، کہاں ہم رہیں گے. پوری قوم کو تیز نیز کر دیا، نہ جانور، درخت، مکان، انسان، سب کو، کوئی بھی نہ بچا. سورہ حاقہ میں اللہ نے یہی فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. اس قوم کے جو کڑیل نوجوان تھے اس کی لاشیں اس طرح پڑی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے نہیں ہوتے، اس طرح ان نوجوانوں کی لاشیں، بوڑھوں کی نہیں، نوجوانوں کی لاشیں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، آیت نمبر 8 سورہ حاقہ. کیا تم نے دیکھا ان میں کوئی باقی بھی بچا؟ نہیں. فرمایا فی ایام نحسات، یہ نحوست کے دن، فی نفسی
کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ابھی جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا سفر منحوس ہے، کوئی فلانا منحوس ہے، کوئی بھی مہینہ اللہ نے منحوس نہیں بنایا۔ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اسی لحاظ سے ہمارے اوپر نحوست برسے گی، عذاب برسے گا۔ ہاں جی، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ہے۔ نحوست سے مراد یہ دن ان کے لیے منحوس ہوئے کہ جن پر اچانک ان پر عذاب آیا، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کی زندگی میں تھا کہ ہم ان کو عذاب چکھائیں، یہ عذاب آ گیا۔ بہرحال وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو اس سے مزید زیادہ رسوا والا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر کہیں سے بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔